بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ بے شک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس نشست میں سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو ایک ضروری اعلان سن لیں۔ عربی، اردو، انگلش زبان میں عربک لینگویج کے بنیادی کورس کے لیے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی بالکل، شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے چوتھا سبق، جس کا عنوان ہے مدرسے میں۔ مدرسے میں، صحیح۔ اور اسے ہم عربی میں کہیں گے فی المدرستی۔ میں دوبارہ دہراتی ہوں، فی المدرستی۔ ایک بار پھر سن لے تاکہ تلفظ واضح ہو جائے، فی المدرستی۔ زبردست۔ اور انگلش میں یعنی انگریزی میں ہم اسے کہیں گے ان اسکول۔ تو ویسے آج کا ہمارا طریقہ کار بڑا سادہ اور واضح سا ہے۔ پہلے میں اردو کا جملہ بولوں گا، پھر اس کی عربی آئے گی جو کہ ظاہر آپ 2-3 بار دہرائیں گے تاکہ سننے والوں کو یاد ہو جائے۔ جی بالکل۔ اور آخر میں ہم اس کی انگلش یعنی انگریزی دیکھیں گے۔ ہمارا بنیادی فوکس جو ہے نا وہ عربی زبان پر ہی رہے گا۔ ہاں، یہ طریقہ سیکھنے کے لیے بہت کارآمد رہتا ہے۔ تو پھر چلے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلا سوال جو عموماً پوچھا جاتا ہے نا کسی بھی نئی جگہ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اسکول کہاں ہے؟ صحیح، تو اس کی عربی بنے گی این المدرستو۔ میں پھر سے کہتی ہوں، این المدرستو، این المدرستو۔ این المدرستو، صحیح۔ اور انگلش میں ہم کہیں گے ویئر از دا اسکول۔ اب فرض کریں اس کا جواب دینا ہے کہ اسکول قریب ہے، تو یہ کیسے کہیں گے؟ تو عربی میں ہم اس کا جواب دیں گے المدرستو قریبتن۔ ذرا غور سے سنیں، المدرستو قریبتن، المدرستو قریبتن۔ ارے ایک منٹ، یہ جو قریبتن ہے یہ تو بالکل ہمارے اردو والے لفظ یعنی قریب کی طرح ہی ہے نا؟ جی بالکل، یہی تو مزے کی بات ہے۔ اردو بولنے والوں کے لیے عربی سیکھنا اسی لیے تو آسان ہے۔ قریبتن اور قریب بالکل ایک جیسے ہیں۔ اور ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، یہ جو لفظ مدرسہ ہے نا، اس کے اگر آپ روٹ ورڈز یعنی بنیادی حروف دیکھیں تو وہ ہے دال، را اور سین۔ دال، را، سا۔ ہاں، دال را سا، جس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے پڑھنا یا سیکھنا۔ اچھا، یعنی وہیں سے پھر درس دینا یا مدرسہ بن گیا۔ ہاں، کتنا منطقی ہے یہ سب۔ بالکل، زبان ایک پوری سائنس کی طرح کام کرتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ خیر، اب جب ہمیں جگہ کا پتہ چل گیا تو اگلا منطقی سوال وقت کا آتا ہے۔ بالکل۔ جیسے روزمرہ اردو میں ہم پوچھتے ہیں نا کہ تم اسکول کب جاتے ہو، تو اس کو ہم عربی میں یوں پوچھیں گے، متی تذهبوا الی المدرسۃ، متی تذهبوا الی المدرسۃ۔ ایک اور بار دہراتی ہوں، متی تذهبوا الی المدرسۃ، متی تذهبوا الی المدرسۃ۔ صحیح۔ اور انگریزی میں ہم پوچھیں گے when do you go to school؟ تو اس کا جواب ہے میں صبح جاتا ہوں۔ اور اس کی عربی ہے اذهب صباحا، اذهب صباحا، اذهب صباحا۔ I go in the morning۔ اچھا، یہاں جو صباحن ہے نا، یہ بھی تو اردو کے لفظ، میرا مطلب ہے صبح سے ہی نکلا ہے نا؟ جی، 100% وہی ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت مانوس لفظ ہے۔ اور یہاں سلائیڈ میں لفظ تذہبو پر بھی تھوڑا غور کریں۔ اچھا، اس کا جو روٹ ہے نا وہ زال، ہا اور با ہے، یعنی زے، ہے، بے، جس کا مطلب جانے کا عمل ہوتا ہے۔ صحیح صحیح۔ ویسے میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی تھی، یہ جو لفظ ہم نے ابھی استعمال کیا نا متا، جی، کیا یہ ہم دوسرے سوالوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ جیسے اگر پوچھنا ہو کب کھانا ہے یا کب سونا ہے؟ ہاں بالکل۔ متا کا مطلب ہی کب ہے، تو آپ اسے روزمرہ کے کسی بھی ایسے سوال میں استعمال کر سکتے ہیں جہاں آپ کو وقت پوچھنا ہو۔ ارے واہ، یہ تو ایک طرح کی ماسٹر کی مل گئی ہوں میں۔ بالکل، یہ بہت عام اور کارآمد لفظ ہے۔ زبردست۔ تو چلیں اب ہم تصوراتی طور پر اسکول کے اندر چلتے ہیں۔ چلیں۔ ظاہر ہے سب سے اہم تو وہاں انتظامیہ ہوتی ہے جو سارا نظام چلاتی ہے۔ تو ہمارا اردو کا جملہ ہے اسکول کے پرنسپل کون ہیں؟ اور عربی بنے گی من مدیر المدرساتی، من مدیر المدرساتی، من مدیر المدرساتی۔ Who is the principal of the school؟ اور اس کا جواب ہے کہ پرنسپل ایک اچھے آدمی ہیں۔ عربی میں کہیں گے المدیر رجل طیب، المدیر رجل طیب،
المدیرو رجل طیب. The principal is a good man. اب یہاں دو الفاظ ہیں، مدیر اور طیب. یہ دونوں تو بہت سنے سنائے لگ رہے ہیں مجھے. واقعی مدیر کا لفظ تو ہم روزمرہ دفتری کاموں میں سنتے ہیں. اگر ہم مدیر کا روٹ دیکھیں نا تو وہ دال واو اور را ہے، یعنی دا واو را، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا انتظام چلانا یا اسے ایک دائرے میں گھمانا. تو پرنسپل بھی تو یہی کرتا ہے نا، پورے نظام کو چلاتا ہے. ہاں، وہ پورے اسکول کے معاملات کو گھماتا ہے، ایک طرح سے ڈائریکٹر ہوتا ہے. کتنا گہرا ربط ہے الفاظ میں. اور یہ جو طیب ہے، طیب کا مطلب ہے اچھا. یہ طیب تو میں نے دیکھا ہے عربی لوگ عام گفتگو میں بھی بہت بولتے ہیں. جی بالکل. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا ٹھیک ہے یا اچھا، تو وہ ہر بات پہ کہتے ہیں طیب، طیم. ہاں جی، یہ عرب کلچر کا ایک بہت ہی عام اور خوبصورت تکیہ کلام ہے. بات بات پر طیب کہنا ایک مثبت رویے کو ظاہر کرتا ہے. یہ تو بڑے کام کی بات پتہ چلی. جب ہم کسی نئی جگہ جاتے ہیں تو ذہن میں ایک نقشہ سا بناتے ہیں نا؟ بالکل بناتے ہیں. تو ہمارا پہلا جملہ ہے اردو میں اسکول میں کتنی کلاسیں ہیں؟ اچھا، اس کی عربی بڑی روانی والی ہے. جواب ہوگا فیہا عشرۃ فصول. ایک بار پھر سنیں ذرا، فیہا عشرۃ فصول. فیہا عشرۃ فصول. کیا میری ادائیگی ٹھیک ہے؟ بالکل، بہت اچھی ہے. ایک آخری بار میں دہرا دیتی ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے. فیہا عشرۃ فصول، یعنی اس میں 10 کلاسیں ہیں. اب یہاں جو لفظ فصول ہے اس کا روٹ ورڈ فا، صاد اور لام ہے. فا، صاد، لام. تو اس کا بنیادی مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی چیز کو الگ کرنا یا حد قائم کرنا. اچھا، یہ تو تھوڑا عجیب ہے. مطلب کلاس روم تو وہ جگہ ہے جہاں بچوں کو جمع کیا جاتا ہے، تو پھر علیحدگی کا تصور کیوں؟ یہی تو عربی زبان کی گہرائی ہے. دیکھیں، اسکول ایک بڑی عمارت ہے، سب بچوں کو ایک ساتھ تو نہیں پڑھا سکتے نا. جی وہ تو ہے. تو انہیں عمر اور قابلیت کے لحاظ سے الگ الگ حصوں میں بانٹنا پڑتا ہے. اس تقسیم کی وجہ سے ہی کلاس کو فصل کہا جاتا ہے. واہ، یہ تو ترتیب کی تقسیم ہوئی. اور انگلش میں اس جملے کو ہم کہیں گے ہاؤ مینی کلاس رومز آر ان دا اسکول؟ اٹ ہیز 10 کلاس رومز. بالکل صحیح. چلیں نقشے کو آگے بڑھاتے ہیں. بچے کلاس میں تو آ گئے، لیکن دھیان تو کھیل کے میدان کی طرف ہوتا ہے نا. تو اگلا جملہ ہے کھیل کا میدان کہاں ہے؟ اس کا عربی جواب بہت سادہ سا ہے، ہوا خلف المدرستی. یہاں خا کی آواز حلق سے آئے گی. ہاں، خلف المدرستی. ہوا خلف المدرستی، یعنی وہ اسکول کے پیچھے ہے. یہاں کھیل کے میدان کے لیے الملاعب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے نا؟ جی، سوال میں الملاعب آتا ہے. میں اپنا پچھلا جملہ ایک بار پھر دہرا دوں، ہوا خلف المدرستی. اور الملاعب کا جو روٹ ورڈ ہے وہ لام عین با ہے، یعنی کھیلنا. اچھا، تو لام عین با سے ملب بن گیا. جی بالکل. عربی میں جگہ بتانے کے لیے اکثر شروع میں میم لگا دیتے ہیں، تو جہاں کھیلا جائے وہ ملب ہو گیا. زبردست. اور انگلش میں یہ بنے گا ویئر از دا پلے گراؤنڈ؟ اٹ از بیہائنڈ دا اسکول. اردو میں ہم عموماً دریافت کرتے ہیں کیا تمہیں اسکول پسند ہے؟ اور عربی میں اس کا متبادل بنے گا حل تحب المدرسۃ؟ اور انگلش میں ہم یہی بات ایسے کہیں گے ڈو یو لائک دا اسکول؟ اور جب اس سوال کا جواب دیا جاتا ہے تو اردو میں ہم کہتے ہیں جی ہاں مجھے بہت پسند ہے. اور عربی میں کہا جائے گا نعم احبها کثیرا. اور پھر انگلش میں یس آئی لائک اٹ ویری مچ. یہاں جو لفظ ہے نا احبها، یعنی میں اسے پسند کرتی ہوں، یہ ایک بہت گہرا جذباتی تعلق ظاہر کرتا ہے، صرف ایک رسمی جواب نہیں ہے. صحیح. تو اگلا مرحلہ ان مضامین کا آتا ہے جو اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں. جی، مضامین تو اسکول کی جان ہوتے ہیں. تو عام طور پر طالب علموں سے پوچھا جاتا ہے تمہارا پسندیدہ مضمون کیا ہے؟ عربی میں کہیں گے ما مادتک المفضلہ. اور انگلش میں واٹ از یور فیورٹ سبجیکٹ؟ یہاں مجھے یہ لفظ مادتک کا اپنی طرف بہت کھینچ رہا ہے. اچھا، وہ کیوں؟ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی عمارت اینٹوں اور سیمنٹ یا مٹیریل سے بنتی ہے، ویسے ہی یہ مادتک کا وہ خام مال ہے جو ہمارے ذہن کی عمارت کو کھڑا کرتا ہے.
کیا یہ ایسا ہی ہے؟ ارے آپ کی یہ تشبیہ تو کمال کی ہے. اصل میں لفظ مادہ کا لغوی مطلب ہوتا ہی وہی مواد یا مٹیریل ہے جس سے کوئی بھی شے وجود میں آتی ہے. یعنی ایجوکیشن سسٹم میں بھی یہ اسی طرح کام کرتا ہے؟ بالکل. تعلیم کے نظام میں مضامین واقعی وہ خام مال ہیں جو انسان کی سوچ، اس کے شعور اور شخصیت کی تشکیل کرتے ہیں. کیا بات ہے. اور جو دوسرا لفظ ہے المفضلہ، اس کا کیا پس منظر ہے؟ اس کا روٹ فا زاد اور لام ہے جس کے معنی ہیں فضیلت دینے یا ترجیح دینے کے، یعنی وہ تعلیمی مواد جسے انسان اپنے خاص رجحان کے مطابق باقی تمام مواد پر فضیلت دیتا ہے. صحیح. تو اگر کوئی طالب علم اس کا جواب دے اردو میں کہ مجھے عربی زبان پسند ہے، تو عربی میں وہ کہے گا احب اللغت العربیہ، اور انگلش میں بنے گا I like Arabic language. بالکل. اب یہاں سے ایک اور دلچسپ پہلو نکلتا ہے. جب سیکھنے کا یہ عمل شروع ہوتا ہے اور ایک خاص تعلیمی مواد سے انسان کا لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اسے مزید علم کی تلاش ہوتی ہے. ہاں، وہ مزید کتابیں ڈھونڈتا ہے، حوالے تلاش کرتا ہے. بالکل. اور یہیں سے اس جگہ کا تصور ابھرتا ہے جہاں علم کو وسیع پیمانے پر محفوظ کیا گیا ہو. تو اگر کوئی اسکول کا جائزہ لے رہا ہو تو وہ لازمی پوچھے گا کیا تمہارے اسکول میں لائبریری ہے؟ عربی میں یہ سوال ہوگا هل عندكم مکتبۃ؟ اور انگلش میں ڈز یور اسکول ہیو اے لائبریری؟ جس پر ظاہر جواب ملتا ہے اردو میں کہ جی ہاں، ہمارے پاس بڑی لائبریری ہے. اور عربی میں نعم عندنا مکتبۃ کبیرۃ. اور انگلش بنے گی یس وی ہیو اے بگ لائبریری. تو میرا سوال یہ ہے کہ اب جو اصول آپ نے وہ شروع میں بتایا تھا مدرسہ کے حوالے سے، کیا وہ اصول اس لفظ مکتبۃ پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ 100% لاگو ہوتا ہے. یہ اس لسانی میکانزم کی خوبصورتی ہی تو ہے. اس کا بنیادی روٹ ہے کاف، تا اور با، جس کا مطلب ہے لکھنا یا کسی چیز کو محفوظ کرنا. اچھا، تو اسی سے کتاب بنی، یعنی جو چیز لکھی گئی ہے نا؟ جی ہاں. اور کاتب بنا، یعنی جس شخص نے اسے لکھا. اور جیسا کہ میں نے وہ مدرسہ والے حصے میں بتایا تھا کہ شروع میں حرف میم لگانے سے وہ اس عمل کی جگہ بن جاتا ہے. یعنی میم جمع کتب، تو یہ بن گیا مکتب. بالکل. اور اگر ہم مؤنث کے لیے آخر میں گول تا کا اضافہ کریں تو یہ مکتبتن بن جاتا ہے، یعنی وہ خاص جگہ جہاں کتابیں رکھی جاتی ہیں. یہ تو واقعی بہت کمال کا سسٹم ہے. تو اب لائبریری سے نکل کر ذرا اساتذہ کی طرف چلتے ہیں. اگر کسی طالب علم کو پوچھنا ہو اردو میں کہ اساتذہ کا کمرہ کہاں ہے، تو وہ عربی میں پوچھے گا أين غرفة المعلمين؟ اور انگلش میں Where is the teacher's room؟ تو یہاں بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی روٹ ورڈ اپنا جلوہ دکھا رہا ہے نا؟ بالکل صحیح پہچانا آپ نے. ذرا لفظ المعلمین کی جڑ پر غور کریں. یہ عین، لام اور میم سے نکلا ہے، یعنی علم. صحیح. علم کا مطلب تو جاننا ہو گیا. معلم وہ شخص ہے جو علم دیتا ہے یا وہ جاننے کا جو عمل ہے اسے دوسروں تک منتقل کرتا ہے. زبردست. اور اس سوال کا جواب بھی اگر ہم اسکول کی نقشہ کشی کے حوالے سے دیکھیں تو بہت اہم ہے. اردو میں عام طور پر کہا جاتا ہے وہ لائبریری کے پاس ہے. عربی میں اس کا ترجمہ ہوگا ہیئر بجانب المکتبتی. اور انگلش میں کہیں گے اٹ از beside the library. اب یہاں سمت اور جگہ کو بتانے کے لیے ایک لفظ بجانب استعمال ہوا ہے. بالکل. تو یہ روزمرہ کی گفتگو کا وہ حصہ ہے جو مجھے لگتا ہے ذہن میں فوراً ایک 3D نقشہ سا بنا دیتا ہے. بالکل درست کہا آپ نے. عربی زبان میں سمتوں اور مقامات کا تصور ویسے بھی بہت واضح ہوتا ہے. جانب کا مطلب ہوتا ہے پہلو یا سائیڈ. تو پھر بجانب کا مطلب ہوا کہ پہلو میں. ہاں جی، یہ صرف ایک سمت نہیں بتا رہا ہوتا بلکہ اسکول کی جو پوری عمارت ہے اس کے اندر مختلف حصوں کے درمیان جو آپس کا تعلق ہے اسے بھی ظاہر کر رہا ہے. اور میرا خیال ہے جب ہم سمتیں بتانا سیکھ جاتے ہیں تو کسی بھی زبان پر ہماری عملی گرفت واقعی مضبوط ہو جاتی ہے. 100% ایسا ہی ہے. اب اسکول کی عمارت اور اس کے نقشے سے نکل کر ذرا ان سرگرمیوں کی طرف آتے ہیں جو اصل میں اسکول کی جان ہوتی ہیں. یعنی وقت کی پابندی اور دوست. بالکل وہی. صبح کا آغاز ظاہر اسمبلی سے ہوتا ہے. اردو میں ہم پوچھیں گے اسمبلی کب شروع ہوتی ہے؟ اور عربی میں یہ بنے گا متی یبدأ الطابور. اور انگلش میں when does the assembly start؟ اور پھر اس کا جواب ہے اردو میں کہ یہ 7 بجے شروع ہوتی ہے. عربی میں کہیں گے یبدأ فی الساعۃ السابعہ. اور انگلش میں it starts at 7 o'clock. اب یہاں مجھے ایک خاص چیز محسوس ہو رہی ہے. وہ کیا؟ دیکھیں، اساتذہ تو وقت کی پابندی پر زور دیتے ہی ہیں، لیکن یہ جو عربی ترکیب ہے
الساعۃ السابعہ، اس میں مجھے قدرتی سی موسیقی یا ایک ردم محسوس ہو رہا ہے۔ بولنے میں یہ بہت خوبصورت اور روانی سے بھرپور لگتا ہے۔ ارے آپ نے بہت باریک بات نوٹ کی ہے۔ یہ جو خوبصورتی آپ محسوس کر رہے ہیں نا، اسے لسانیات میں صوتی ہم آہنگی یا تجنیس کہتے ہیں۔ انگلش میں ہم اسے ایلٹریشن کہتے ہیں۔ اچھا، الساعۃ اور السابعۃ دونوں میں تجنیس ہے؟ ہاں، دیکھیں، الساعۃ کا مطلب ہے وقت یا گھڑی، اور السابعۃ کا مطلب ہے ساتواں۔ ان دونوں الفاظ کے آخر میں تائے مربوطہ یعنی گولتا موجود ہے، اور دونوں بالکل ایک ہی صوتی وزن پر ہے۔ واہ، مطلب عربی زبان کی یہ فصاحت ہے کہ روزمرہ کے جو عام سے جملے ہیں وہ بھی انسان کو کسی شاعری کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ اس زبان کا ایک قدرتی حسن ہے۔ اور پھر وقت کی اس پابندی کے فوراً بعد باری آتی ہے ان لوگوں کی جن کے بغیر کسی بھی اسکول کا تصور ہی ممکن نہیں ہے، یعنی ہمارے دوست۔ ہاں، دوستوں کے بغیر تو اسکول کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ تو جب کوئی پوچھتا ہے اردو میں کہ تمہارے دوست کہاں ہیں، تو عربی میں اسے کہیں گے "أين أصدقاؤك؟" اور انگلش میں "Where are your friends؟" اب یہاں دوستوں کے لیے جو لفظ اصدقاء استعمال ہوا ہے نا، تو جہاں تک مجھے اندازہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی بہت گہرا فلسفہ چھپا ہوا ہوگا۔ آپ کا اندازہ بالکل 100% درست ہے۔ یہ جو لفظ اصدقاء ہے نا، یہ واحد لفظ صدیق کی جمع ہے۔ صدیق تو سچ بولنے والے کو کہتے ہیں شاید؟ ہاں، اس کا بنیادی روٹ ہے صاد، دال اور کاف، اور اس جڑ کا اصل مطلب ہی سچائی، صداقت اور خلوص ہے۔ ارے واہ، یعنی عربی زبان کے فلسفے نے تو دوستی کی تعریف ہی سچائی سے مشروط کر دی ہے۔ بالکل، دوست وہ نہیں ہے جس کے ساتھ آپ بس چلتے پھرتے صرف وقت گزارتے ہیں یا ہنسی مذاق کر لیتے ہیں۔ صدیق وہ ہے جس کے ساتھ آپ کا رشتہ بالکل خالص سچائی پر مبنی ہو، جو آپ کے ساتھ ہر حال میں سچا ہو۔ یہ بات واقعی بہت دل کو چھو لینے والی ہے کہ کیسے ایک زبان کا صرف ایک لفظ ہمارے رشتوں کا پورا معیار ہی طے کر دیتا ہے۔ جی، اور ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ ہمارے اصل دوست ہیں کون۔ بالکل۔ اچھا، اب ان سچے دوستوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ اسکول میں ہیں کہاں، تو جواب ملتا ہے اردو میں کہ وہ کلاس میں ہیں۔ عربی میں اس کا جواب ہوگا ہم فی الفصل، اور انگلش میں دے آر ان دا کلاس روم۔ اور اسی کلاس روم کے اندر سے نا پھر وہ کام جنم لیتے ہیں جو طالب علموں کے لیے شاید سب سے بڑی آزمائش ہوتے ہیں، یعنی ہوم ورک۔ جی بالکل، ہوم ورک۔ تو اردو میں پوچھا جاتا ہے کیا تمہارے پاس ہوم ورک ہے؟ عربی میں پوچھیں گے ہل لدیک واجبن، اور انگلش میں کہیں گے ڈو یو ہیو ہوم ورک؟ اور پھر اس مصیبت کا جواب ملتا ہے اردو میں کہ جی ہاں، میرے پاس بہت ہوم ورک ہے۔ عربی میں طالب علم کہے گا نام اندی واجبن کثیرن، اور انگلش میں یس آئی ہیو اے لاٹ آف ہوم ورک۔ اب یہاں ہوم ورک کے لیے واجبن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہم اردو میں بھی عموماً کہتے ہیں کہ یہ کام تم پر واجب ہے، یعنی تم پر فرض ہے۔ ہاں بالکل۔ تو کیا عربی میں ہوم ورک کو محض ایک اسائنمنٹ کے بجائے ایک باقاعدہ فریضہ سمجھا جا رہا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کی جڑ واو، جیم اور با ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ کام جس کا کرنا بالکل لازمی ہو اور جس سے کسی صورت فرار ممکن نہ ہو۔ یعنی کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ اور پھر اس ذمہ داری کو نبھانے کے بعد باری آتی ہے اصل امتحان کی، جس سے سب ڈرتے ہیں۔ ہاں، تو سوال کیا جاتا ہے اردو میں کیا آج تمہارا امتحان ہے؟ اور عربی میں هل عندكم امتحان اليوم؟ انگلش میں بنے گا ڈو یو ہیو این ایگزام ٹوڈے؟ جس کا جواب آتا ہے اردو میں جی ہاں، ہمارا ریاضی کا امتحان ہے۔ عربی میں جواب ہوگا نعم عندنا امتحان الریاضیات۔ اور انگلش میں یس وی ہیو اے میتھمیٹکس ایگزام، تو ریاضی کا امتحان۔ ہاں، اور اس حصے میں نا دو الفاظ بہت اہم ہیں۔ پہلا تو امتحان، جس کا روٹ میم، ہا اور نون ہے، یعنی کسی چیز کو تپا کر، آزما کر اس کا کھرا کھوٹا الگ کرنا۔ جیسے سونا تپایا جاتا ہے۔ بالکل ویسے ہی۔ اور دوسرا لفظ الریاضیات یعنی میتھمیٹکس۔ آپ کو پتہ ہے اس کی جڑ کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ریاضت سے۔ اردو میں بھی اکثر سنتے ہیں نا کہ فلاں شخص بڑی ریاضت کر رہا ہے۔ 100%۔ ریاضت کا مطلب ہوتا ہے مسلسل مشق، محنت اور پریکٹس۔ تو ریاضی کا علم بغیر مشق کے تو حاصل نہیں ہو سکتا نا؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے اس کا نام ہی ریاضیات رکھ دیا گیا ہے، یعنی وہ علم جو آپ سے سخت ریاضت مانگتا ہے۔ یہ بات 100% درست ہے۔
اور پھر ظاہر ہے جب اتنی ریاضت اور اتنے ٹڑے امتحان کا وقت ہوتا ہے تو پھر انسان کو دعاؤں کی بھی شدید ضرورت ہوتی ہے نا؟ ہے نا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ امتحان کے ہال میں کوئی ملحد نہیں ہوتا۔ ہاں بالکل، اور ہماری اس گفتگو کا جو اختتامی حصہ ہے وہ دراصل اسی سماجی اور روحانی رویے کی بڑی خوبصورت عکاسی کرتا ہے۔ جی بالکل۔ امتحان کے وقت ایک طالب علم دوسرے کو کہتا ہے نا، اردو میں تمہارے لیے کامیابی کی دعا کرتا ہوں، اور وہ عربی میں کہے گا اتمنى لك النجاح، اور انگلش میں ہم کہتے ہیں آئی وش یو سکسیس۔ اب کامیابی کے لیے النجاح کا لفظ، ہاں یہاں النجاح کا روٹ نون جیم اور ہا ہے۔ عربی میں نجاح کا مطلب محض کوئی پیپر پاس کر لینا یا گریڈ لے لینا نہیں ہے۔ تو پھر اس کا گہرا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی مشکل کو عبور کر کے فلاح پا لینا، اپنے مقاصد میں حقیقی طور پر کامیاب ہونا۔ تو جب ایک دوست دوسرے دوست کو یہ دعا دیتا ہے نا، تو وہ محض ایک امتحان کی نہیں بلکہ اس کی مکمل زندگی کی کامیابی کی تمنا کر رہا ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت احساس ہے یہ! اور اس دعا کے جواب میں جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے اس پوری گفتگو کا حاصل ہے۔ ہاں وہ تو بہت ہی خاص ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور عربی میں شکرن جزاک اللہ خیرن، اور انگلش میں تھینک یو، مے اللہ ریوارڈ یو۔ تو ناظرین و سامعین، ہماری آج کی اس معلوماتی نشست کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اور امید ہے سب نے بہت کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ بالکل، اگر آپ کو یہ تدریسی انداز جس میں ہم نے اردو، عربی اور انگلش کو روٹ ورڈز کی دلچسپ تشریح کے ساتھ جوڑا ہے پسند آیا ہے اور اس نے آپ کے علم میں واقعی کچھ اضافہ کیا ہے، جی ہاں، اور اگر آپ کو چیزوں کو اتنی گہرائی میں جا کر سیکھنے کا یہ طریقہ پسند آیا ہے تو ہمارے اس تعلیمی سفر کا مستقل حصہ بنے رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بالکل، تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ جی ہاں، ہم آئندہ بھی اسی طرح روزمرہ کی عام چیزوں کے اندر چھپے ہوئے خاص رازوں کو آپ کے لیے تلاش کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔